و اصلاح کی ڈینگی مارنا اور صلح کل کا راگ الاپنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ان شرارتوں سے تو ہر وقت نقص امن کا اندیشہ تھا۔ کافروں سے دوستیاں گھاٹنا ملک میں فساد مچانا ہے۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، سورہ انفال۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں اگر تم آپس میں دوستیاں نہ کرو گے تو دنیا میں زبردست فساد پھیل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، سورہ نساء۔ اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کاٹو۔ کیا تم پر اللہ کی کھلی ہوئی حجت چاہتے ہو؟ نجات کی دلیل کاٹ دینا چاہتے ہو؟ دیکھو منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے کے ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، چونکہ منافقوں کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمان حقیقت سے بے خبر رہ کر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے اور کافروں کی دوستیوں سے بعض اوقات مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس قدر فسادات ہوئے ان کے بانی منافق ہوئے، اگر یہ کھلے کافر ہوتے ان کی در پردہ گہری سازشوں سے مسلمانوں کو کبھی نقصان عظیم نہ پہنچتا۔ اگر یہ سچے مسلمان ہو جاتے تو دنیا میں امن و سلامتی سے رہتے اور آخرت میں نجات پا جاتے۔ صلح کل کے پردے میں فساد، ان کی پر خطر سازشوں کے باوجود جب انہیں ایک ہی جماعت میں مل جانے کو کہا جاتا ہے تو فوراً پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہمارا طریقہ صلح کل ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں اور دونوں کے خیر خواہ اور صلح کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کی شخصی جہالت ہے جس کو یہ صلح کہتے ہیں، وہ عین فساد ہے لیکن احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف کی طرح ایمان لے آئیں۔ خوب سن لو، یہی بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ صحیح راہ چھوڑ کر غلط راہ پر چلنا بیوقوفی ہے۔ جب انہیں ایمان لانے کی نصیحت کی جاتی ہے تو ہم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمانی حقائق پر ایمان لے آؤ اور برائیوں سے بچ کر نیک اعمال میں لگ جاؤ۔ تو یہ ایسے ایمان کو احمقانہ بتا کر نصیحت ٹھکرا دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان احمقوں کو یہاں بھی حسر کے ساتھ جواب دیا کہ یہ بھی نہ صرف بیوقوف بلکہ جاہل بھی ہیں اور اپنی نادانی و جہالت کا احساس نہیں رکھتے۔ اہل فکر و نظر کو بیوقوف بنانا اپنی بیوقوفی بناتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے تو صرف دل لگی کر رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق نہیں پر لوٹا دے گا، اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھریں۔ منافقوں کا مکروہ فریب، یہ ظاہر ہے کہ مسلمان اور دلوں کے اندھے مسلمانوں سے ایمان، دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کر کے انہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس ترکیب سے ان کی جان و مال کا تحفظ بھی ہو جائے اور ہر بھلائی میں اور مال غنیمت میں شریک بھی رہیں۔ اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں اپنے کفر کا یقین دلا دیتے ہیں۔ شیاطین سے مراد روح سا اور علماء ہیں۔ مشرکوں کو یہودی شیطان بھی رسول و قرآن پر ایمان نہ لانے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ مشرک و منافق سرغنہ کفر و شرک اور ہر گمراہ کرنے والوں اور سرکش کو شیطان کہتے ہیں، خواہ جن ہو یا انسان۔ ایک حدیث میں ہے انس و جن والے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پوچھا گیا انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مکر کا وبال۔ اللہ پاک منافقوں کو جواب دیتا ہے کہ ایک دن انہیں سے مذاق چکھا جائے گا۔ آج تو انہیں ڈھیل دی گئی ہے
اس وجہ سے یہ اپنی شرارتوں پر پھول رہے ہیں. فرمایا ولا يحسون الذين كفروا. سورہ ال عمران. کافر یہ نہ سمجھیں کہ انہیں ہمارا ڈھیل دے دینا ان کے حق میں اچھا ہے. ہم اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ذلت والا عذاب انہی کے لیے ہے. استہزاء کے معنی. قرآن میں جہاں کہیں استہزاء اس کے مترادف کوئی لفظ آیا ہے اور اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اس کا معنی یہی ہے جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ. سورہ ال عمران. انہوں نے فریب کیا اور اللہ انہیں فریب کا جواب دیا، اور اللہ بہترین فریب کا جواب دینے والا ہے، یعنی ڈھیل دینا اور بڑھانا. فرمایا یا ایحسبون انما نمدہم. سورہ مومنون. کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مال اولاد کی کثرت ان کے حق میں اچھی چیز ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں شعور نہیں. سنستدرجہم من حیث. سورہ قلم. ہم انہیں ڈھیل دے کر اس طرح پکڑ لیں گے انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. گناہوں کے باوجود نعمتوں کی بھرمار ہوگی. یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے ہمارے کام پر پیارے ہیں، اس لیے اور گناہوں میں ڈوب جائیں گے، حالانکہ یہ بھی اس قسم کا عذاب ہے. طغیان کے معنی گھس جانے کے ہیں. فرمایا لما تفل ما. سورہ حاقہ. جب پانی ہر چیز میں گھس گیا. امہا یعنی گمراہی. بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے کفر میں گرتے چلے جاتے ہیں. غرض یہ کہ منافق گمراہی میں ڈوب گئے اور شرک کی کلیدی نے انہیں چاروں طرف گھیر لیا. تو اب یہ اس دلدل میں دھنستے اور اسی بھنور میں پھنستے جا رہے ہیں. نجات کے تمام راہیں بند ہیں. پھر جو شخص ایسی خطرناک دلدل میں پھنس جائے اور ہو بھی بہر اندھا اور احمق، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھ اندھا ہونے کو عامی اور دل سے اندھا ہونے کو امہا کہا جاتا ہے. فرمایا ولیکن تمی القلوب التی فی الصدور. سورہ حج. بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی انسان آنکھوں کی بینائی جاتے رہنے سے اندھا نہیں ہوتا. اصل اندھا وہ ہے جس کے دل کی آنکھ پھوٹ گئی ہو.